الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں؟ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی بہن عزمین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا یہ جو آج کا ویڈیو ولاگ ہے یہ حج سے اور طواف سے متعلق ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، اس میں آپ کو طواف کی ویڈیو نظر آ رہی ہے۔ یہ جب ہم لوگ طواف پہ گئے تھے تو یہ تب میں نے بنائی تھی اور مجھے میرے دل کے بہت قریب ہے، اور یہ کہ جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے تب وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں عمرہ کرنے گئی تھی اور طواف کا وقت تھا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کو نہیں بتا سکتے کہ مطلب آپ کو رونا بھی آ رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش بھی بہت ہوتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر ہم کیا فیل کریں۔ مکسڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہ لیکن چونکہ دل میں آپ اپنی بہت سی فریادیں اور اپنی بہت سی تکلیفیں، اپنے دکھ، اپنی باتیں لے کے آئے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کرنی ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو غمزدہ بھی کر رہی ہوتی ہیں، اندر ہی اندر وہ دکھ آپ کو توڑے ہوتے ہیں، تو آپ افسردہ بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ لیکن اللہ کے گھر کو دیکھنے کی، اس کے پاس جانے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتی ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں، طواف کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ طواف کس قدر خوبصورت اور قیمتی وقت ہوتا ہے، کہ جب آپ دنیا سے دور چلے جاتے ہیں اور بس صرف اللہ کے پاس ہوتے ہیں، آپ سارے قیمتی کپڑوں سے، قیمتی چیزوں سے بے نیاز ہو کے بس سادے سے کپڑے پہن کے اللہ کے گھر کے گرد طواف کرتے ہیں۔ وہاں کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہیں، آپ کتنے بڑے ہیں، آپ کتنے چھوٹے ہیں، یا یہ کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کیا کرتے ہیں، اور آپ کا کیا نام ہے، آپ کی ہم سماجی حیثیت کیا ہے۔ آپ اس بات سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں وہاں پہ، بس صرف آپ ہوتے ہیں، آپ اللہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی طواف کا وقت ہوتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے ہر بھائی و بہن کو وہاں لے کر جائے اور وہ خود اس وقت کو محسوس کریں کہ وہ وقت کہ جب آپ بندہ اپنے اللہ کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ تو بتا ہی چکی کہ طواف کے وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ کچھ اہم باتیں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بہت سے بہن اور بھائی جب طواف کے لیے جاتے ہیں تو کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے باقی زائرین جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں انہیں تکلیف اور پریشانی اٹھانی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے بھائی و بہنیں جو وہاں جاتے ہیں وہ تھوڑی سی احتیاط کریں، اور حاجی ہیں ایک تو پریشانی اور تکلیف سے بچ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کے گھر میں جا کے کسی اللہ کے دوسرے مہمان کو ایسی تکلیف دے دیں کہ اس کے دل سے آپ کے لیے کچھ برا نکلے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ کا حج بھی، آپ کا عمرہ ضائع ہو جائے، اور آپ دوسرے کی بد دعا بھی لے لیں۔ دیکھیں، بہت سے بہن بھائی جو غلطیاں اچھا دیکھیں، میں ترتیب وار بتاؤں گی، کیونکہ ہم جب بھی عمرہ کرنے گئے تو میں نے وہاں بہت سی ایسی باتیں محسوس کی کہ جو ہمارے دیسی جو بہن بھائی ہیں وہ کرتے ہیں اور انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے دیسی بہن بھائی جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو لے کر جاتے ہیں۔ اب جیسے کوئی کھجور لے گئے، یہ کہ پانی کی بوتل لے گئے،
اور یہ کہ کچھ کھانے کے لیے رکھ لیا کہ راستے کے جب طواف کے دوران اگر آپ کوئی کمزوری محسوس کرتے ہیں تو آپ وہاں پہ کچھ کھا پی لیں گے۔ اب کھانے کے بعد میں چونکہ ہمارے دیسی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں دل چاہا کچرا وہیں پہ پھینک دیا، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ کچرا پھینکنے کی کوئی مخصوص جگہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ حرم میں بھی یہی کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے کچھ کھایا کھجور گٹلی کو وہیں پہ پھینک دیا۔ یہ نہیں کہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی تھیلی رکھ لیں کہ جس میں اپنا گٹلیاں یا کوئی ریپر ہوں وہ جمع کرتے رہیں۔ میں اپنے ہر بلاگ میں یہ بتا چکی ہوں کہ اپنے ساتھ جیسے آپ اپنے جوتوں کی تھیلی لے کے جاتے ہیں، ایسے ہی ایک چھوٹی سی تھیلی یا ایک چھوٹا سا شاپر رکھ لیں کہ جس میں اگر آپ کوئی چیز کھائیں یا پانی کی بوتل پئیں اور وہ خالی ہو جائے تو اس کو اس تھیلی کے اندر رکھ لیں، اور واپس جاتے ہوئے ہر جگہ حرم میں ڈسٹ بن رکھے ہوئے ہیں، آپ کہیں بھی ڈسٹ بن میں پھینک دیں اس کو۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اور میں یہ بتا رہی تھی کہ جو ہمارے دیسی بہن بھائی ہوتے ہیں جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو عادت کے مطابق کھجور کی گٹلیاں حرم میں کے صحن میں ہی پھینک دیتے ہیں۔ اب طواف کے دوران جب سب لوگ تیزی سے چل رہے ہوتے ہیں، سب پاؤں کے نیچے جب وہ گٹلی آتی ہے تو وہ بہت شدید تکلیف دیتی ہے اور پاؤں میں چبھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے سب وہاں ننگے پاؤں طواف کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں کوئی چیز چبھتی ہے، اس وقت آپ کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے، آپ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں اور پیچھے سے اس کی وجہ سے آپ کو دھکا لگتا ہے، کیونکہ پیچھے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کسی تکلیف کی وجہ سے اچانک سے رک جائیں گے، اور وہ بہت ہی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو میں اپنے سب بہنوں اور بھائیوں سے جو کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں ان سے یہی درخواست کروں گی کہ للہ ایسے نہ کیا کریں کہ آپ اللہ کے گھر جا کے اللہ کے کسی دوسرے مہمان کو تکلیف دیں اور اللہ کو ہی ناراض کر دیں۔ اب تو اللہ کو منانے کے لیے گئے ہیں، اللہ کو ناراض کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، اللہ اس کو خوش کرنا مقصد ہے، تو اللہ کے مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ دیں۔ اچھا دیکھیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میری وہ جو بہنیں ہوتی ہیں جب وہ وہاں جاتی ہیں تو بہنیں چوڑیاں پہنے ہوتی ہیں، اور یہ کہ کچھ بہنیں ایسا زیور بھی پہنے ہوتی ہیں جو آواز بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ اپنی بہنوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ایسا زیور پہن کے باہر نکلنے سے منع کیا ہے کہ جو بچتا ہو، ایسا زیور جو آپ کی زیب و زینت کی طرف دوسروں کو متوجہ کرتا ہے۔ دیکھیں، بجنے والا زیور منع کرنے کے صرف یہ ہے کہ وہ آپ کی خوبصورتی اور آپ کا حسن ہے، آپ کا زیور جو ہے، جب آپ کا زیور میں سے آواز آتی ہے تو دوسرے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آواز آپ کے پاس سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی توجہ کو روکنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ غیر محرم آپ پہ توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شخص جس کا آپ کو دیکھنا مناسب نہیں ہو آپ کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ملکہ کی طرح باوقار ہوں کہ کوئی آپ پہ میلی نظر نہ ڈال سکے، کوئی آپ کو بلا وجہ اڑ کے نہ دیکھے۔ چنانچہ ایک تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے زیور کو پہننے سے منع کیا ہے۔ تاہم چلیں، بہت سی بہنیں جنہیں چوڑیاں پہننے کی عادت ہوتی ہے وہ چوڑیاں پہن کے آ جاتی ہیں۔ شیشے کی چوڑیاں ہوتی ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں، کیونکہ ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ کسی بہن کی شیشے کی چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی اور وہ پاؤں میں چبھ گئی، تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ شیشے کی چوڑیاں پہن کے نہ آئیں، شیشے کی چوڑیوں کو اوائڈ کریں، اور آپ جب حرم میں آ رہے ہوں تو کوشش کریں کہ زیور نہ ہی پہن کر آئیں۔ تاہم اگر آپ نے ایسا زیور پہنا ہوا ہے جو آپ نارملی پہنتے ہیں تو آپ اسے پہنے رہیں، بس کوشش کریں کہ وہ ٹوٹنے اور گرنے والا نہ ہو کہ کسی کے پاؤں میں چبھ جائے اور کسی کو تکلیف دے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ایک اور بہت اہم بات ہوتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں گود کے، اور ظاہر ہے بچوں نے جوتے تو پہنے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ جب آپ طواف کرنے آتے ہیں تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ بچے اس رش میں نہیں چل سکتے، تو یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ بچے ماں باپ کی گود میں ہوتے ہیں اور جوتے ان کے پاؤں میں ہوتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ بچوں کا جوتا اتر کے گر جائے، کیونکہ ظاہر ہے بچے اپنے جوتے کو اتنے کنٹرول کے ساتھ نہیں پکڑ سکتے جب آپ تیزی سے لے کے چل رہے ہوں تو یہ کہ بچوں کے جوتے نیچے گر جاتے ہیں اور وہ جوتے اکثر پاؤں میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ گر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے طواف کے دوران بوڑھے کمزور لوگ ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بوڑھے آدمی ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی چل رہے ہوتے ہیں، کچھ کم عمر بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں، تو ایسا ممکن ہے کہ اچانک سے آپ کے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئے اور آپ کا بیلنس خراب ہو اور آپ گر جائیں، جس کی وجہ سے ایک تو یہ کہ حرم میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پیچھے سے جو ریلا چل رہا ہوتا ہے وہ نہیں رک پاتا اور آپ کے دبنے کا یا چوٹ لگنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ کی ذرا سی لاپرواہی کہ آپ کے بچے کا جوتا پہنا ہوا تھا، آپ تو نہ اتارا، وہ جوتا کہیں گر گیا اور اس کی وجہ سے کوئی دوسرا گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، تو یہ لاپرواہی اس کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اور یہ کہ یہ لاپرواہی ضرور آپ کے کھاتے میں ہی لکھی جائے گی جس نے کی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھیں گے کہ جب میرے گھر پہ آئے تھے تو میرے باقی مہمانوں کے ساتھ خیال کیوں نہ رکھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیوں نہ کیا. تو اس سے ضرور 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 بچیں. اچھا، اس کے بعد میں ایک اور بات میں یہ کہوں گی کہ بہت سے جو بہن بھائی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جب اپنے ہوٹل سے نکلتے ہیں حرم میں جانے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی حرم میں ہی جا کے وضو کر لیں گے. تو یہ کہ حرم میں وضو کرنے کا سوچ کے اپنے ہوٹل سے نکل آتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے ہوٹل سے ہی وضو کر کے نکلیں. پاکیزگی، طہارت، وضو سب اپنے ہوٹل سے کر کے نکلیں. اگر ضرورت پڑ جائے، کوئی مجبوری ہو جائے تو ضرور وہاں پہ کر لیں، لیکن اپنے ہوٹل سے کر کے نکلیں. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی. اس لیے کہ ایک تو یہ کہ جو حرم کے جو واش روم ہیں وہ تھوڑے فاصلے پر ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ رش لگ جاتا ہے. اور جو پاکستانی بہن بھائی ہیں جب وہ وہاں جاتے ہیں تو ایک تو یہ کہ انہیں کموڈ کا اکثریت کو استعمال نہیں آتا. کچھ صرف پاکستانی ہی نہیں بلکہ ہمارے بنگلہ دیشی انڈین بہن بھائی بھی جو آتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کموڈ کا استعمال نہیں کیا ہوتا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ کموڈ کو استعمال کرنے کے بعد گندا چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ کموڈ کے اندر جو ہے ٹیشوز پھینک کر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے کموڈ چوکنگ ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہ واش روم کو گندا چھوڑ کے آ جاتے ہیں. تو جب آپ وضو کر کے نہیں آتے ہیں اور آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے اور اس جو واش روم ہے وہاں جا کے یوز کرنا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہوٹل کا صاف ستھرا واش روم چھوڑ کے آئے اور یہاں آ کے جو واش روم جو بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے گندے ہو چکے ہیں آپ کو وہاں وضو کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہوٹل سے ہی وضو کر کے طہارت و پاکیزگی کے ساتھ نکل کر آئیں اور حرم میں آ کے نمازوں کی ادائیگی کریں، طواف کریں، عمرہ ادا کریں، لیکن اپنے ہوٹل سے وضو کر کے آئیں. یا جو بھی آپ کی رہائش گاہ ہے آپ وہاں سے ہی وضو کر کے نکلیں. ان بہن بھائیوں کے لیے جو گاؤں یا دیہات یا چھوٹے قصبوں سے آ رہے ہیں اور انہوں نے کموڈ کا استعمال نہیں کیا، تو یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کموڈ پر بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ کموڈ پہ کس طریقے سے آپ پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی خواتین اپنے ساتھ کوئی ایک آدھ کپڑے کا جوڑا رکھ لیں، یا پھر یہ کہ آپ اپنا عبایا رکھ لیں، کیونکہ وہاں واش روم میں اتنی سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اپنے کپڑے تبدیل کر سکتی ہیں. اور یہ کہ اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ اگر احرام بھی پہنے ہوئے ہیں اور احرام ناپاک ہو گیا ہے تو آپ اس صورت میں اپنے احرام کو تبدیل کر سکتے ہیں. احرام کا لباس تبدیل ہو سکتا ہے، اس سے آپ کے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اپنا ایسا لباس ساتھ میں لے کر آئیں. اور یہ کہ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو کہ آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں تو آپ ضرور ان کپڑوں کو چینج کر کے حرم میں آئیں، تاکہ آپ جس مقصد سے آئے ہیں، حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، طواف کی نیت سے آئے ہیں، نفلی طواف کی نیت سے آئے ہیں، وہ قبول ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ کی گئی عبادت کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو میں نے سوچے ہوئے تھے کہ میں اپنی ویڈیو میں ضرور ڈالوں گی اپنے بہن بھائیوں کے لیے. بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ یہ حج اور عمرہ جو یہ بہت قیمتی وقت ہے. چاہے آپ حج پہ آئے ہیں یا عمرہ کرنے آئے ہیں، طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ جب بھی حرم کے صحن میں داخل ہوتے ہیں آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں. اللہ کے مہمانوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کسی کو نقصان پہنچائیں نہ اپنے آپ کو نقصان پہنچنے دیں. اور یہ کہ ایک اور بات بولنا چاہتی ہوں کہ بہت سے بہن بھائی وہاں جا کے زمزم کو ضائع کرتے ہیں، زمزم سے اپنے آپ کو، اپنے سر کو، جسم کو دھوتے ہیں. ایک تو یہ کہ چلیں آپ اپنے آپ کو دھونا چاہتے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ زمزم کے پانی سے اپنے آپ کو دھوئیں، بہت اچھا ہے. لیکن جب آپ زمزم کے پانی کو کولر کے پاس کھڑے ہو کے بہاتے ہیں تو وہاں پہ پانی کی وجہ سے فرش جو ہوتا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہاں سب لوگ ننگے پاؤں چل رہے ہوتے ہیں تو وہاں سلپ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. جو وہاں کے خدام ہیں وہ بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز آپ یہاں پہ پانی نہ پھینکیں، پانی نہ بہائیں، یہاں پہ پینے کے کولر ہیں، آپ ان سے نہانے کا یا سر دھونے کا کام مت کریں، اپنے کپڑوں میں مت ڈالیں. بات سننے کے تو عادی نہیں ہوتے، خدام کی بات تو سنتے ہی نہیں ہیں، پانی کو بہاتے ہیں اور اس کی وجہ سے فرش پہ ایک پھسلن بن جاتی ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پہ سے سلپ ہو جاتا ہے. تو اس سے بچیں. میں آپ کو بتاؤں جب میں عمرے کے لیے گئی تھی تو اس وقت جو تیز بارش ہوئی تھی اور انہوں نے جلدی جلدی فرش کو صاف کر دیا تھا، لیکن جب ہم پہنچے تو فرش تقریباً سوکھ چکا تھا. اور ہمارے جو کچھ ہمارے ساتھ میں جو ایک گروپ آیا ہوا تھا ان سے پہلے کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے جو
جو کولر رکھے ہوتے ہیں آب زمزم کے، ان سے ایک گلاس بھر کے اپنے اوپر ڈالنا شروع کر دیا۔ تو خدام نے منع بھی کیا کہ دیکھیں آپ ایسا نہ کریں، منع کرتے رہے لیکن بات نہیں سنی۔ اب آپ تو وہ یہ کر کے چلے گئے۔ جب ہم لوگ اندر داخل ہوئے حرم سین میں تو ہمارے آگے کچھ جو تھے، کچھ ازبک لوگ چل رہے تھے جو اپنے گروپ کے ساتھ میں چل رہے تھے، ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں وہ لوگ، چونکہ ان کا بڑا گروپ ہوتا ہے تو یہ کہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں، الگ الگ انڈیویجول نہیں چلتے۔ تو چلتے چلتے ان میں سے ایک صاحب کا پاؤں پھسلا اور وہ اتنے برے طریقے سے گرے کہ ان بیچاروں کا احرام بھی گندا ہو گیا، اور یہ کہ ظاہر ہے انہیں شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ اس حالت احرام میں سب کے سامنے گر گئے۔ اور یہ کہ آپ سوچیں کہ ان کے اوپر کتنی شدید ان کو تکلیف محسوس ہوئی ہوگی، اور اس آدمی کے لیے بھی ظاہر ہے انہوں نے دل سے شاید بددعا بھی دی ہوگی کہ جس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے وہاں پھسل کے گر گئے، ان کا احرام باقاعدہ کھل گیا، یعنی ان کی حالت احرام بھی ٹوٹ گئی اس کی وجہ سے، جسم کھل جانے کی وجہ سے۔ اور شرمندگی اور ندامت الگ، اور چوٹ جو لگی وہ تو ایک الگ ہی ہے، اس کو تو میں نے ابھی بولا ہی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے گرنے سے چوٹ تو ضرور لگی ہوگی۔ تو اس سے بچیں، ایسا بالکل نہ کریں میرے بھائیوں بہنوں۔ آپ وہاں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آپ وہاں اللہ کو راضی کرنے جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کریں، دوسروں کو تکلیف نہ دیں۔ چلیں بس میں یہیں پہ اس کو ختم کرتی ہوں، اور یہ کہ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی آپ کو حج سے متعلق بہت سی باتیں ہیں، عمرے سے متعلق، طواف سے متعلق بہت سی باتیں ہیں جو کروں، لیکن بس آپ ختم کرتے ہیں اس کو، اور یہ کہ اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نماز، روزوں کو، دعاؤں کو، حج کو، عمروں کو قبول کریں۔ اور میں اپنے ہر ولاگ کے آخر میں یہ کہتی ہوں کہ درود شریف ضرور پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جب بھی تو پہلے درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں۔ تو یہ کہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے رب اور اے ہمارے پروردگار، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے قبول فرمائیے پروردگار۔ اے پروردگار، ہم نامرادوں کو بامراد کر دیجئے اللہ پاک، ہماری جو پریشانیاں ہیں، جو حسرتیں ہیں، دلوں میں جو خواہشیں ہیں، انہیں پورا کر دیجئے پروردگار۔ ہمارے بیماروں کو صحت دیجئے پروردگار، ہمارے بچوں کو علم و آگہی عطا کیجئے پروردگار، ہمارے بچوں کو دنیا کی ہر بری نظر سے، ہر بری عادت سے اور ہر برے صحبت سے بچا کے رکھیے گا، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بیٹوں کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی عطا کیجئے، انہیں دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا کیجئے اللہ، انہیں بہترین جوڑ عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں کی جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرمائیے اے اللہ، ہم جو زندہ ہیں ہمارے لیے آسانیاں کیجئے اے اللہ۔ اے اللہ، جب ہم آپ کے حضور میں حاضر ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے اے اللہ، ہمیں ایسی حالت میں دنیا سے لے کے جائیے گا کہ آپ ہم سے راضی ہوں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم سے خوش ہوں۔ ہمیں ایسی حالت میں اٹھائیے گا اے اللہ، اپنے پاس ایسی حالت میں بلائیے گا اے اللہ، آمین ثم آمین۔ بس اب اجازت دیجیے میری بہنوں اور بھائیوں، میری دعاؤں پہ آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول کر لیں، میری نہ ہو سکتا ہے آپ کی قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہ دعا قبول ہو جائے، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اجازت دیجیے اپنی بہن کو، اور اگر پسند کریں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے مزید اچھی اور بہترین ویڈیو بنا کے لاتی رہوں۔ السلام علیکم۔ اچھا جناب، تو حسب روایت میں اپنے ویڈیو بلاگ کا اختتام جو ہے وہ دعاؤں پہ اور درود شریف پہ کروں گی، جیسے کہ میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ میں آخر میں دعائیں اور درود پن کر دیتی ہوں تاکہ میرے سارے پڑھنے والے ہیں انہیں پڑھیں، ان سے فیض حاصل کریں۔ تو میں ہمیشہ درود شریف تو ضرور ہی پن کرتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی بھی ہوں کہ اپنی ہر دعا کی ابتدا میں درود شریف اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود شریف اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ ان کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والوں، تم بھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ تو وہی جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ درود بھیجیں؟ اور ہماری وہ دعائیں کیسے کامل ہو جائیں گی جس میں ہم ان کے اللہ کے پیارے رسول کا ذکر نہ کریں؟
اللہ کے پیارے رسول کو اس میں شامل نہ کریں، تو ہم اپنی ہر دعا سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور میں اپنی دعا پیش کرتے ہیں، اور آخر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی دعا مانگیں تو درود شریف کو پڑھنا بالکل نہ بھولیں۔ درود شریف بہت اہم اور بہت پیارے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے پسندیدہ ہیں۔ درود شریف یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ جب بھی دعا مانگو تو انہیں ضرور پڑھو، خود بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ میں قرآنی دعائیں بھی پن کرتی ہوں، ان قرآنی دعاؤں کو ضرور یاد کریں۔ وہ ساری دعائیں ربنا دعائیں ہیں۔ ربنا دعائیں وہ دعائیں ہیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اے ہمارے رب سے شروع ہوتی ہیں۔ وہ تمام دعائیں جو اے ہمارے رب سے شروع ہوتی ہیں وہ اللہ کی بے حد پسندیدہ دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ یہ تمام وہ دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، یعنی جن میں اللہ نے کہا ہے کہ بندہ کہے کہ ربنا اغفر لی، ربنا آتنا، رب اغفر لی ورحم، یعنی بندہ اللہ کو پکارے کہ اے میرے رب مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، اب تو مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے علم میں اضافہ دے دے، اے میرے رب میری نیکیوں کو بڑھا دے اور میرے گناہوں کو گھٹا دے، اے میرے رب مجھے نماز کی توفیق دے۔ یعنی بندہ اپنے رب سے ہر بار مانگ دے اور اللہ اس کو ہر بار پسند کر کے اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان سے دعا کرے اور کہے کہ ربنا ربنا ربنا۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی بھی ربنا دعائیں ہیں میں انہیں پن کروں گی، وہ بہت اہم ہیں، انہیں ضرور پڑھیں، انہیں ضرور یاد کریں، اور انہی کے وسیلے سے دعائیں مانگیں، انہی کو اپنی دعاؤں میں ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور یہ ایسے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں انہیں مذکور کیا ہے۔ یعنی یہ جو ربنا دعائیں ہیں یہ ایسی دعائیں نہیں ہیں جو ہمیں کسی حدیث سے ملتی ہیں یا پھر کسی حدیث کی کتاب سے ملتی ہیں، بلکہ یہ وہ دعائیں ہیں جو خود قرآن مجید کا حصہ ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں خود قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ دیہتی دنیا تک بندے ان کو پڑھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ بھی ان دعاؤں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے قبول کروائیں۔ میں ان سب دعاؤں کو پن کر دوں گی، انہیں ضرور پڑھیں اور انہیں یاد کر لیجیے گا۔ اب اپنی بہن کو اجازت دیجیے، درود شریف پہ اپنے اس ویڈیو بلاگ کا میں خاتمہ کروں گی، اور درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ ہم سب کی مغفرت کریں اور اس کو قبول فرمائیں، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ اس کو قبول فرمائیں۔ اگر مجھ سے اس ویڈیو بلاگ کے بنانے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں، یا مجھ سے کوئی بھی کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما دیں۔ اے اللہ میں آپ کے حضور معافی کی خواستگار ہوں، اور یہ کہ ایک بہت اہم اور پیاری دعا سب سے آخر میں ضرور پڑھوں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ میں یہ دعا پن کروں گی، اس کو ضرور یاد کر لیں۔ بہت 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 مجرب دعا ہے، پسندیدہ دعا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ نے عذاب جہنم سے، گناہوں سے، عذاب قبر سے، اور زندگی اور موت کے بیچ فتنوں سے، اور مسیح دجال کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ اپنی بہن کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.